مختصر سی ایک کہانی ہے جو آپ کو بتانی ہے۔ میں عجیب سا ایک لڑکا ہوں، میری بس اتنی سی کہانی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں سچ میں بہت عجیب ہوا کرتا تھا۔ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتا ہوا باولا سا لڑکا، جو آوارہ ہواؤں کی طرح پرانے لکھنؤ کی در و دیواروں کو چوما کرتا تھا۔ اسے بے انتہا محبت تھی لکھنؤ کی پرانی گلیوں سے۔ جب وہ چوک سے ہو کر گول دروازے پہنچتا تو رقص کی وہ آوازیں اس کے روم روم میں گھل جاتی تھیں۔ بس وہ باہر ہی کھڑا رہ کر اس کوٹھی کے ارد گرد طواف کیا کرتا تھا۔ ایک طرف پھولوں سے سجی رئیسوں، جاگیرداروں اور نوابوں کی بگی لگی رہتی تو ایک طرف مہکتے ہوئے پھول ہاتھوں میں ٹوکریوں میں لیے کھڑے ہوئے لوگ۔ گھڑی گھڑی بھر میں امیروں کی رئیسی کی ان کے شان کی آمدگی ہوتی رہتی۔ شام جیسے جیسے گہری ہوتی جاتی، شام اودھ کہلانے لگتی اور رقص کی محفلوں کی شان میں اور اضافہ ہو جاتا۔ بڑھتی تاریکی میں خوشبوؤں کا کاروبار اور عروج پانے لگتا۔ امراؤ جان ادا۔ ان آنکھوں کی مستی کے مستانے ہزاروں، دل چیز کیا ہے آپ میری جان لیجیے، بس ایک بار میرا کہا، بس ایک بار میرا کہا مان لیجیے، بس ایک بار میرا کہا۔ یہ وہ نام تھا جسے تاریخ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی بھلا نہ پائے گی۔ اندر وہ رقص کیا کرتی تھی اور میں اس پائل کی، اس گھنگرو کی جھنکار میں مدمست، رومی کے مزار پر اس کے مریدوں کی طرح باہر سے ہی ناچتا رہتا، جھومتا رہتا۔ اور رہی میری اندر جانے کی بات تو وہ میری حیثیت میں نے میرے خدا پر ادھار رکھی ہوئی تھی۔ جب میں تھک جاتا ناچتے اور طواف کرتے تو روح میں گھل چکا وہ رقص، وہ مدمست کر دینے والی شیریں آواز اور گھنگروؤں کی وہ چھم اپنے وجود میں سمیٹے لپیٹے تھکا ہارا میں پھول والی گلی سے مہکتی ہوئی خوشبوؤں کو ساتھ لیے جب اس نکڑ پر پہنچتا تو پھر میرے اندر ایک الگ قسم کی تازگی آ جاتی۔ یہ وہ کوٹھی تھی جہاں نگار بیگم رہا کرتی تھی۔ امراؤ جان ادا کے سامنے کون ٹکنے کی جرت کرتا بھلا؟ وہ تو بہت بڑی اور بہت آگے کی چیز تھی، پر نگار بیگم بھی کم نہ تھی۔ اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امراؤ جان ادا کے رہتے ہوئے بھی نگار بیگم اس وقت کا ایک بہت مشہور اور معروف نام ہوا کرتا تھا، جن کے یہاں بھی رئیسوں، جاگیرداروں اور نوابوں کا جماوڑا لگا ہوا رہتا۔ اس کوٹھی کے اندر جاگیردار اور نواب لوگ لٹاتے رہتے اور باہر میں دل کی خواہشات اور اپنی بے بسی کے ہاتھوں لٹتے رہتا۔ پر شاید اوپر والے کو ایک روز مجھ پر ترس آ گیا۔ میں تھکا ہارا امراؤ جان ندا کی کوٹھی سے رخصت ہو کر دیواروں سے، اینٹوں سے بات کرتا ہوا آ کے یہاں نکڑ پر گھنٹوں سے اسی کوٹھی کو تک رہا تھا۔ تبھی ایک خادم آیا اور اس نے کہا، آپ آئیے میرے ساتھ، اندر آپ کو بلایا گیا ہے۔ جب میں اندر گیا، میٹھی میٹھی آوازیں اور ہلکی ہلکی گھنگروؤں کی جھنکار سنائی دے رہی تھی۔ پھر مجھے ایک کمرے کے سامنے لا کر اس خادم نے کہا، اندر جائیے، یہ نگار بیگم کا کمرہ ہے، آپ کو بلایا ہے انہوں نے۔ کانپتے وجود کے ساتھ جب میں نے اپنے پیر اندر کیے تو وہ اپنے بڑے سے پریوں کی طرح سجے ہوئے پلنگ پر بے سدھ سیدھی پڑی لیٹی ہوئی تھیں، اور ان کے پیر لٹک رہے تھے جو ایک لال رنگ کی مخمل سے بنی ٹپائی پر ٹکے ہوئے تھے، اور ان کی ملازم خادمائیں ان کے گھنگرو اتار رہی تھیں۔ گھنگرو اتار کر ان کے پاؤں گلاب جل اور گلاب کی گلابی گلابی پتیوں سے بھرے مہکتے اور خوشبودار پانی سے ان کے پیر دھو رہی تھیں۔ پھر وہ ایک سفید ریشمی ملائم کپڑے سے ان کے پاؤں بہت نرمی سے پوچھے۔ میں وہاں کھڑا پرستان کے تصور میں جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بیدار ہوئیں تو انہوں نے خادماؤں کو کمرے سے باہر جانے کو کہا اور مجھے اپنے پاس بلا کر اپنی پلنگ پر اپنے ساتھ بٹھایا اور کہنے لگیں،
سنا ہے آپ نے ان گلیوں کی عبادت میں اپنی جوانی سے بڑھاپے تک کا سفر طے کیا ہے، اور آپ عبادت کی فرض نماز امراؤ جان کے یہاں ادا کرتے ہیں تو نماز سنت یہاں نگار بیگم کی کوٹھی کے باہر ادا کرتے ہیں۔ سنا تو یہ بھی ہے کہ آپ حضرت کی اس نگاہ سے دیوار کو دیکھتے ہیں جو ان دیواروں کو چیر کر ہمارا دیدار کر لیتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی حیثیت خدا کو ادھار دے رکھی ہے، ابھی وقت آنے پر لیں گے ان سے۔ چلیے چھوڑیے، آج سب بھول جائیے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بات، ہمارے کمرے کو خواب گاہ کہا جاتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں ہمارے علاوہ کسی کے صرف خواب آ سکتے ہیں، وجود نہیں۔ آپ اپنی خوش نصیبی دیکھیے، آپ اس خواب گاہ کے خواب نہیں، اس کی حقیقت اور اس کی تعبیر بنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آج آپ ہمارے خاص مہمان ہیں، آئیے ساتھ میں کھانا کھا لیجئے ہمارے۔ اور ہاں، اگر آپ میٹھے کا شوق رکھتے ہیں تو پہلے ہم آپ کو ہمارا خاص بادام کا شربت پلاتے ہیں۔ اگر میٹھے کا شوق نہیں بھی رکھتے ہیں تب بھی پلائیں گے، پر پلائیں گے ضرور۔ مجھے یاد ہے واپس بھیجتے ہوئے نگار بیگم نے کہا تھا، اب آپ عمر کے آخری پڑاؤ میں جا چکے ہیں، خدا نے آپ کی آج بہت بڑی خواہش پوری کی ہے۔ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اس جگہ کسی کی بھی حیثیت اسے نہیں لا سکتی تھی، پر شاید جو آپ کہتے ہیں نا کہ ادھار ہے خدا پر آپ کی حیثیت، یہ وہی حیثیت ہے جسے خدا نے اس روپ میں آپ کو دیا ہے کہ آپ نگار بیگم کی خوابگاہ میں ان کے پلنگ پر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ غور سے سنیے، اب سے یہاں کی نہیں، عبادت خدا کریے گا، اور ہاں، ہم دعا کریں گے آپ کے لیے، آپ کو یہاں کی نہیں، اللہ کے گھر کے طواف کرنے کی خدا کوئی سبیل بنائے۔ اب ہم اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔ نگار بیگم، نگار بیگم، میرا آخری وقت ہے نگار بیگم۔ بچے ہسپتال سے واپس لا رہے تھے تو اسی گلی سے ہوتے ہوئے واپس لائے ہیں۔ برسوں بعد آج اسی گلی سے گزر ہوا جہاں آپ کے پائل کی چھم چھم آتی تھی۔